نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کا جو بھی بندہ کسی مصیبت یا رنج و غم میں گرفتار ہو اور وہ مذکورہ بالا یہ دعا پڑھا کرے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی مصیبت و پریشانی اور رنج و غم کو دور فرما دیں گے اور اس کے رنج و غم کو خوشی اور مسرت سے تبدیل کر دیں گے، بدل دیں گے۔ محترم ناظرین، آج کل ہر کوئی جو ہے وہ رنج و غم میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو یہ بہت ہی اچھی دعائیں ہیں، یقین کریں کہ آپ ان کو پڑھا کریں اور ان سے خوب فائدہ اٹھایا کریں۔ نیز یہ دعا قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے اور تلاوت کرنے کے بعد بھی مانگنی چاہیے۔ پریشانی دور ہونے کے لیے مندرجہ ذیل عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اول و آخر جب آپ پریشان ہوں تو یہ عمل آپ کیا کریں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پڑھ کر درج ذیل کلمات بلا تعداد کچھ دیر تک پڑھتے رہیں، کم از کم 500 مرتبہ، چاہے 2-3 نشستوں میں ہی ہو لیکن دھیان کے ساتھ ہو۔ یعنی اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور پھر یہ جو ہے کلمات، یہ دعائیں جو ہیں ان کو پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی، ہر تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے گی، اور کم از کم 500 مرتبہ پڑھیں۔ اور چھوٹی سی دعائیں ہیں محترم ناظرین، یہ 500 مرتبہ پڑھنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، لیکن دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ نمبر 1، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہت قیمتی دعا ہے۔ نمبر 2، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ دوسری دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور تیسری دعا ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بہت ہی
قیمتی دعائیں ہیں محترم ناظرین۔ اس کے بعد گڑ گڑا کے دعا کریں، نیز روزانہ کسی وقت 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیا کریں، اس کے بعد دعا کیا کریں، اور پریشانی دور ہونے تک روزانہ مذکورہ عمل کرتے رہیں۔ اور اوپر لکھا ہوا کلمہ نمبر 2 یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل نمبر 2 چلتے پھرتے زبان پر رکھیں اور دل ہی دل میں گڑ گڑا کر دعا کرتے رہیں۔ یہ بہت مفید اور مجرب عمل ہے۔ ضروری نہیں کہ 500 مرتبہ ہی ہو، یہ ضروری نہیں کہ 500 مرتبہ ہی ہو۔ سارا دن اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے، اپنی تکلیفیں دور کرنے کے لیے سارا دن ان کو پڑھتے رہیں۔ ہر ایک کو یہ یاد ہے، کسی کو یہ نہیں کہ یاد نہیں۔ ہر کوئی اگر کسی کو یاد نہیں تو یاد کر لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتنے آسان ہیں زبان پہ یہ۔ ضروری نہیں ہے کہ 500 مرتبہ ہی ہو، یہ عدد صرف اور صرف اس لیے لکھ دیا ہے کہ یکسوئی سے بیٹھ کر کچھ تعلق اللہ کے ساتھ پیدا کریں، پھر دعا مانگیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو شخص پڑھا کرے اس کے لیے یہ 99 دکھ اور بیماریوں کی دعا ہے، جس میں سب سے ہلکی بیماری فکر و پریشانی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا آسان نسخہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو محترم ناظرین، جنت کے خزانوں میں سے آپ کو خزانہ مل رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ آپ کو دنیا میں رہ کے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ مل رہا ہے، اور یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ میں 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ باقی سب بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اور جو سب سے چھوٹی بیماری ہے، جو سب سے ہلکی بیماری ہے، وہ ہے ڈپریشن، پریشانی، غم، فکر، اور جس میں ہر کوئی آج مبتلا ہے۔ تو یہ اس میں سب سے چھوٹی بیماری ہے۔ باقی سب بڑی بڑی بیماریاں ہیں جو 99 ہیں، سب سے بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ سب سے چھوٹی بیماری اس کو یہ ہے غم، پریشانی، ڈپریشن، جس میں آج ہر کوئی مبتلا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بہت پسندیدہ عمل ہے، محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں، اور اپنے مہینے کی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یقین کریں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی رہ گیا، اور جو دنیا داری میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے آخرت کا ذخیرہ بنے گا، اور دنیا میں بھی اللہ بڑھا چڑھا کے آپ کو واپس کرے گا۔ اس لیے اپنی زندگی میں جو ضرور اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ ویڈیو کے شروع میں نمبر چل رہا ہے یا نیچے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی جو ہے وہ توفیق دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پھرنے کی ساقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ جب بندہ لا حول ولا قوت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ اللہ نہ مجھے نیکی کرنے کی ہمت ہے نہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے، مگر تو چاہے گا تو نیکی بھی کروں گا اور برائی سے بھی تو بچائے گا تو بچوں گا۔ یعنی اپنے آپ کو بندہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس دعا کے متعلق مفتی اعظم پاکستان حضرت محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ مشائخ و علماء نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے فوائد میں لکھا ہے کہ اس آیت کو 1000 مرتبہ جذبہ ایمان فرما برداری کے ساتھ پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ یہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہجوم افکار اور مصائب کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا مجرب ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو مذکورہ بالا کلمہ نمبر 1 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خاص طور پر پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پاک ہے تو، بے شک میں گناہ گاروں میں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمہ کی برکت سے انہیں اس آزمائش سے نجات عطا فرمائی اور مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم نکال دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، اسے جو مسلمان بھی کسی مقصد کے لیے پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ محترم ناظرین یہ مقبول دعا ہے۔ یونس علیہ السلام نے جو پڑھی تھی تو اللہ نے ان کو نجات دی، آپ بھی اس کو ضرور پڑھا کریں۔ اسی لیے بزرگوں سے یہ منقول چلا رہا ہے کہ وہ انفرادی یا اجتماعی مصیبت کے وقت یہ کلمہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ اس دعا کے ورد کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا اور فرائض و واجبات کو ادا کرنے کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ تو محترم ناظرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، اس میں پڑھا کریں، یہ مقبول دعا ہے۔ اور 1.25 لاکھ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اور جو ان کی قوم تھی ان کو بھی پھر یہ فکر لاحق ہوئی، انہوں نے بھی اس کلمے کو پڑھا، جو جن کی تعداد ان کی قوم کی تعداد جو ہے 1.25 لاکھ تھی، تو انہوں نے بھی پڑھا یہ کلمہ اور اللہ نے ان کو عذاب سے نجات دی، اور یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی مقبول دعا ہے، اس لیے اس کو پڑھا کریں اور گناہوں سے بچا کریں، والدین کی نافرمانی سے بچیں۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا چاہے کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی ہو، اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔